کے ماحول کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں میرے پاس آنے والا بندہ صرف یہ ذہن میں رکھ کے آیا ہے کہ جی پیرا کو جلساں تے اتھو تویز کے ان کے آساں میرا گھر ٹھیک ہو جائے؟ یہ کوئی اچھا سوچ ہے؟ اچھی سوچ تو نہیں ہے. یہاں میرے پاس آنے والا ایک بات اپنی دل کھول کے کانوں کے پردے کھول کے سنے کہ میں نے آج تک کسی کے معاملات کو درست میں نے نہیں کیا، نہ میں کر سکتا ہوں. میں نے آج تک کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر کو میں نے درست کیا ہو. ہر گھر کی پریشانی اللہ دور کرتا ہے، بولو سبحان اللہ. ہر گھر کی مشکل اللہ دور کرتا ہے، بولو سبحان اللہ. اولاد اللہ دیتا ہے، بولو سبحان اللہ. روٹی اللہ دیتا ہے، بولو سبحان اللہ. تو جو جاہل آدمی، جو پاگل آدمی میرے پاس دوڑتا آیا ہے، کہتا ہے جی پیرا کو تویز کے انسان دے میرے حالات ٹھیک ہو سکے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نماز تمہارے لیے بچائی، اپنے بچے ذبح کرا کر. حج کو عمرے میں تبدیل کیا تمہارے لیے، تاکہ حج کرنے کے لیے اللہ تمہیں دولت دے، پیسے دے. ایسے کمکل لوگ ہیں. ایک میں نے امیر کبیر آدمی سے پوچھا بھئی آپ نے اتنی دولت ہے، آپ نے کتنے حج کیے؟ کہتا شاہ جی میرے کو ٹائم کتوں ہے؟ تو کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر رہا ہوں، تمہارے لیے حج کو بچا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ. تو 3 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے. آپ کی آمد پاک ہوئی، رحمتوں کی برسات تھی، ہر طرف رحمت ہی رحمت تھی. رحمت للعالمین کے گھر میں رحمت کے ہاں نعمت آئی تھی، بولو سبحان اللہ. اور حضرت امام حسین علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو بڑی بڑی مخلوقات کو جو اللہ تعالیٰ نے فیض و فیوزات و برکات سے نوازا. نواسہ رسول کی جو قدر نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، نبی کی اولاد کی عزت نہیں کرتا، وہ نبی کے صحابہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں رکھے ہوئے نوکروں کی عزت بندہ کرے، غلاموں کی عزت کرے، اور مالکوں کو پوچھے ہی نہ، وہ کتنا بڑا جاہل آدمی ہے. ایک گھر میں رکھے ہوئے نوکر ہوں. صحابہ تو حضور کے نوکر ہیں سارے، صحابہ تو حضور کے غلام ہیں سارے، اور حسن و حسین اولاد رسول میں سے ہیں، وہ تو مالک ہیں، بولو سبحان اللہ. دیکھو نا، اب مسجد کا جو مولوی صاحب ہوتا ہے اس کے بچوں کو بھی لوگ، میں کل پینٹ جمعہ پڑھانے گیا تو میرے ساتھ میرے شہزادے بھی تھے، تو وہاں وہ جو لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں استاد جی، مولوی حضرات کو استاد جی کہتے ہیں. وہ مجھے کہہ رہے تھے استاد جی خیریاں نہ لائے ہو، اور ساتھ میرے بچوں کو بھی کہہ رہے تھے استاد جی تسی ٹھیک ہو، بولو سبحان اللہ. جس اسلام نے اتنی عزت دی ہے کہ مولوی صاحب کے بچوں کا بھی تم ادب کرتے ہو، تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو نبی کی اولاد کی عزت نہیں کرتا، نبی کی اولاد کی قدر نہیں کرتا. اور جو امام حسن امام حسین کی بات کرتا ہے، ایک ہی کوچی رکھی ہوئی ہے، اوہ شیعہ تاں امام حسن تے امام حسین ہے بلانا ہے. یہ بہت بڑی سیاست ہے بھائی. حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں بتایا تھا طریقہ کہ تمہیں سرٹیفکیٹ چاہیے نا، تو میں نے حسین سے سرٹیفکیٹ لیا ہے. حضرت عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ میں نے حسین ابن علی سے سرٹیفکیٹ لیا ہے کہ میں ان کا غلام ہوں، بولو سبحان اللہ. صحابہ نے تو غلامی کا دم بھرا ہے. آپ لوگ کس کی تعلیم پر چلے ہو؟ اسی لیے تو میں منع کرتا ہوں، چھوڑو بریلی، چھوڑو دیوبند کو، چھوڑو انڈیا کی اور جو ایران کی تعلیمات کو، آؤ نہ گنبد خضرا سے آنے والے دین کو لے کر دیکھیں. جس دین کی شمعیں اتنی تھیں، مکے سے مدینے تک دین صرف 23 سال کے عرصے میں حضور نے پوری کائنات میں روشنی روشنی کر دی. تو لوگوں، حیا کا پیمانہ یہ ہے
کہ بخل، عداوت، کینہ، گالی گلوچ چھوڑ دو، فرقہ پرستی چھوڑ دو، فرقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے دین دیا ہے، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی مسلک کا گھر تو نہیں ہے نا، کوئی بریلوی کا گھر نہیں ہے، کوئی دیوبندی کا گھر نہیں ہے، کوئی وہابی کا گھر نہیں ہے. یہ سارے گھر کس کے ہیں؟ کہو اللہ کے نبی کے گھر ہیں. یہ کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے نبی نے اللہ کا گھر آباد کیا ہے. اس لیے ایک پہچان ہے مسلم اور مومن کی کہ مومن کبھی بھی اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑتا. مومن کبھی اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑتا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. صبح سے شام تک ایک بندہ دکان پہ کام کرتا ہے، کس غرض سے کرتا ہے؟ مجھے دیہڑی ملے گی، تنخواہ ملے گی. تو شام کے وقت بندہ جو ہے نا، جب دیہڑی لگا لے تو وہ بندہ کہے جی پیسے سے کوئی نہیں بھائی، دیہڑی نہیں ہے. بندہ بڑا اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے، بھائی دیہڑی کیوں نہیں، میں صبح تو لے کے ہوں تک تھکیا. غور کرو مسلمانوں، اسلام وہ دولت ہے، اسلام وہ کمائی ہے، وہ کاروبار ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُعْتَدِينَ. وہ جاہل لوگ جنہوں نے اپنے نام پر اپنی مسلک کی گتھیاں سجائی ہیں، اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، ایسے کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. زبان سے تو کہہ دیتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس جاہل کو کیا تجارت سے نفع ہوگا؟ اس دین کی تجارت سے اس کو کیا نفع ہوگا کہ جس کے دل میں صرف دنیا بھری ہو، جس کی چاہتوں میں یہ ہو کہ یہ والا بندہ کوئی میری پریشانی حل کر سکتا ہے. تو آپ کی پریشانیوں کا حل نماز میں ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کی مشکلوں کا حل نماز میں ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کی مشکل اور آپ کی پریشانی کا حل آپ کے ماں باپ کے قدموں میں ہے. چومو تو صحیح ماں باپ کی قدم. اور حضور فرماتے ہیں نظر الی وجہ والدین عبادت. ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بولو سبحان اللہ. پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے باپ یا ماں کے چہرے کو خوشی اور رضا سے دیکھ لیا، اس کے ماں باپ راضی تھے، تو حضور فرماتے ہیں ایک مقبول حج کا ثواب ہے. بولو سبحان اللہ. اب یہاں سے حاجی جاتا ہے 3-4 لاکھ روپیہ لگا کے واپس آتا ہے، اس سے پوچھو تیرا حج مقبول ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کوئی پتہ نہیں جی، میں تے بس اپنے درو کھیڈ آیا، کوئی پتہ نہیں کہ حج قبول ہے یا نہیں. دیکھ مسلمان، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے ماں یا باپ کے چہرے کو ایک بار دیکھے، بس ایک بار دیکھے، حضور فرماتے ہیں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ہے. اور ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 70 بار دیکھے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اس کو 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا. بولا سبحان اللہ. تو یہ تعلیم ہے، یہ درس ہے. ادھر میرے پاس مرید آئے، میں اس کو کہوں جی نہیں میں تجھے جو ہے نا ایک تعویذ لکھ کے دوں گا، جا زعفران لیا، جا کستوری لیا، جا ایک بکرا کہنا، جا میں جادو کر کے دے سی. نہیں، دیکھو اسلام پکڑو، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو. دین فرقہ پرستی کا نام نہیں، دین طویل دھاگوں کا نام نہیں، دین دنیا داروں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں. دین اس چیز کا نام ہے سجدہ کرنا ہے تو پروردگار کے آگے کرنا ہے. بولو سبحان اللہ. اس لیے جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لائن میں کھڑا رہتا ہے، بڑی دیر بعد فیس بھی دیتا ہے اس کو، اور اس کو پیسے بھی دے کر دوائی لے کے آتے ہو، درد تکلیف لے کے آتے ہو. شوگر کا مریض ہے، دوائی بھی لی ہے، اگلی بار جاتا ہے ٹیسٹ کراتا ہے، شوگر اور زیادہ ہو گئی. دل تو کرتا ہے اس کو تھپڑ ماریں گے، یار شوگر زیادہ کیوں ہوئی ہے. اور چلیا لوکا، اگر وہ تیری شوگر کو زیادہ نہ کرے، وہ تیرے کیا نام ہے ٹیسٹ رپورٹیں دیکھ کر تیری دوائیاں نہ بدلے، پھر تو اس کا کاروبار بند ہو گیا نا.
ہے؟ تو بہترین کام ہے کئی مسئلے کئی بیماریاں اپنی اللہ پہ چھوڑ دیا کر. وہ کریم رب ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یہ زکام کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے فضل ہے. یہ آپ کے جسم کے اندر سے جتنے گندے مادے ہیں نا، وہ پانی کے ذریعے آپ کے ناک سے نکلتے ہیں، منہ کے ذریعے نکلتے ہیں. یہ کھانسی، یہ جو چھینک آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کہتے ہیں یہ جب چھینک نہ آئے نا تو بندے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ، بولو سبحان اللہ. جب چھینک آتی ہے تو ہم بولتے ہیں شکر الحمدللہ. اور سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ، لڑکی ہو تو کہتے ہیں یرحمک اللہ. اسی لیے دین کو سمجھو. 4 شعبان المعظم کو ایک ایسا جری مجاہد آیا جن کا نام حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے. بولو سبحان اللہ. آپ کی جو ذات پاک ہے وہ اتنی عزتوں والی ہے، اتنی شانوں والی ہے کہ آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ہم یوں کہیں گے. آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت بی بی ام البنین. کیا نام تھا؟ حضرت بی بی ام البنین. جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس وقت حضرت علی المرتضیٰ نے دوسرا عقد کیا جن کا نام ہے حضرت بی بی ام البنین. آپ ان کو لے کے آئے نا جب گھر کے دروازے پہ، اپنے گھر کے دروازے پہ، تو بی بی ام البنین سواری سے اتری تو آپ نے کہا یا علی مجھے 2 منٹ موقع دیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ حضرت بی بی ام البنین نے چوکھٹے سیدہ زہرا پر بوسہ دیا. بولو سبحان اللہ. حضور کی بیٹی سیدہ زہرا کی چوکھٹ پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر کہنے لگی میں یہاں زوجہ علی تو بن کے آئی ہوں، مالکن بن کے نہیں آئی. مالکن سیدہ زہرا آپ ہی تھیں. بولو سبحان اللہ. یہ ہے سیدوں کا ادب، یہ ہے سیدوں کی قدر. حضرت بی بی ام البنین آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 شعبان المعظم کو ایک فرشتہ سیرت، بلکہ فرشتہ سیرت نہ کہیں ان سے بھی اعلیٰ، اچھی اوصاف کا حامل حضرت غازی عباس علمدار عطا فرمائے. بولو سبحان اللہ. آپ نے دنیا میں آ کر ایک پیغام، اپنی ماں کا پیغام پہنچایا. ماں نے کہا تھا نا میں یہاں غلام بن کے آئی ہوں. اب حضرت علی کے 18 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں بھائی؟ کتنے بیٹے ہیں؟ 18. ان میں سے صرف 2 سید ہیں. بولو سبحان اللہ. ان میں سے کتنے سید ہیں؟ صرف 2 سید ہیں. کون؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. حضرت عباس بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں. یہ جو قطب شاہی ایوان کہلاتے ہیں حضرت عباس کے خون سے. علوی قریشی عباس کی خون سے. پتر علی کا ہے. سلطان بہو پتر علی کا، مگر سید نہیں. مگر سید نہیں. تو کیا سمجھ آیا؟ سمجھ یہ آئی کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ عزت اور دین عطا کرے، عزت اور دین عطا کرے، تو آپ نبی کی بھی عزت کرتے ہیں اور نبی کی اولاد کی بھی عزت کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. 4 شعبان المعظم کو حضرت عباس آئے. آپ نے دنیا میں آ کر ایک پیغام یہ پہنچایا کہ کربلا کی تپتے ریگستانوں میں بھی آپ کی جو نصرت میں، امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں حضرت عباس نکلے تھے. تو رستے میں بھی اور اس سے پہلے بھی زندگی میں ہر وقت یہ کہتے ہوتے تھے ایک بار عباس ہمیں آپ بھائی کہہ دو، حضرت امام حسین کو. تو حضرت عباس کہتے تھے میں آپ کے غلام زادی کا بیٹا ہوں. بولو سبحان اللہ. ماں نے سبق پڑھایا تھا نا کہ ادب کرنا، قدر کرنا. بیٹا
ہم غلام ہیں، وہ سید، وہ بادشاہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عباس کا وتیرہ یہ تھا، آپ کا منشور اور قانون یہ تھا کہ ہم نے سیدوں کی عزت کرنی، ہم نے سیدوں کی عزت کرنی۔ دونوں بازو کٹ چکے تھے کربلا میں حضرت عباس کے، پانی لینے گئے تھے، اور یہ وہی عباس تھے کہ جن کی جنگ صفین کے اندر تلوار چلتی تھی اور لوگوں نے حیران کن دیکھا، ایسا جوان ہے کہ گردنیں قلم کرتا جا رہا ہے۔ مگر کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ اجازت مانگتے رہے کہ یا امام حسین اجازت دے میں تلوار چلاؤں، تو امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے عباس ہم کٹنے آئے ہیں، بولو سبحان اللہ، ہم قربان ہونے آئے ہیں اللہ کے دین پر۔ تو یہ ہے حضرت عباس، جو نالائق کہتا ہے یہ شیعوں کے ہیں، اور چلیا ہمارے ہم نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ ہم پہلے مسلمان اس پیارے نبی کے کلمے پر ہیں جس کلمے کے لیے طائف کی گلیوں میں مصطفیٰ نے پتھر کھائے تھے۔ ہم انسانیت پا کر مسلمان ہیں۔ یہ بریلوی دیوبندی وہابی کا چکر یہ ایسا چکر ہے جیسے مشین میں کسی بندے کو ڈال دیا جائے نا، کپڑے دھونے والی مشین میں، وہ باہر نکلے تو جس طرح اس کو چکر آتے ہیں نا، اس وقت مسلمان کو چکر ہی آ رہے ہیں، پتہ نہیں سچا کیڑا ہے، بریلوی سچا ہے، دیوبندی سچا ہے، شیعہ سچا ہے، کیڑا سچا ہے۔ اور کسی کو وہاب آ دے نا، وہ جی یہ شیعہ کافر ہوتے ہیں، یہ بریلوی کافر ہوتے ہیں، یہ دیوبندی کافر ہوتے ہیں، تو بندہ نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کافر کہتا ہے۔ اور بھائی یہ تیرے پاس حق نہیں ہے، یہ حق تیرے پاس نہیں ہے بھائی۔ دیکھو یہ چلان جو کاٹتا ہے ٹریفک پولیس والا ہے، روڈ پہ کھڑا ہوا پولیس والا ہی ہو، بے شک وردی پہنی ہو، لیکن ٹریفک پولیس نہ ہو، وہ آپ کا چلان کاٹ سکتا ہے؟ نہیں۔ ہر ایک کا اپنا شعبہ ہے، ہر ایک کا اپنا کام ہے۔ جیسے مثال طور پہ گاڑیوں والوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی ڈینٹر ہوتا ہے، ڈینٹر کا کام علیحدہ ہے، پینٹنگ کا کام علیحدہ ہے، مکینیکلی کام علیحدہ ہے، الیکٹریشین کا کام علیحدہ ہے، کشننگ کا کام علیحدہ ہے، ہر شعبہ علیحدہ ہے۔ اور بھائی یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ فرشتے بٹھائے ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے یہ لکھ رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے لکھنا، فیصلہ کرنا پھر بھی ان کا کام نہیں ہے، فیصلہ میرے اللہ کا کام ہے، بولو سبحان اللہ۔ مت کسی کو کافر کہا کرو، مت کسی کو مشرک کہا کرو، مت کسی کو جو ہے نا اپنی طرف سے فتوے لگاؤ جی یہ کافر ہو گیا ہے تو یہ ہو گیا، نہیں۔ سب کی عزت کرو، صحابہ کی عزت کرو، اولاد رسول کی عزت کرو، صحابہ کو بھی گالیاں مت دو، ازواج رسول کو بھی گالیاں مت دو۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں کہ مسلمان کسی کو گالی دے۔ حضور کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فاسق بن جانا ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے۔ تو بھائی صاحب میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی تھی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اے نبی، یہ جب عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا حضور کا، نجرانیوں کے ساتھ، حضور گئے تو حضور کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے محبوب ان سے کہہ دے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ حضور کے بیٹے نہیں تھے، حضور سیدہ زہرا کے گھر چلے گئے، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کے گھر چلے گئے، وہاں سے حسن حسین کو اپنے آغوش میں لیا، دائیں طرف مولا حیدر کرار کو لیا اور بائیں جانب سیدہ زہرا پاک کو لیا۔ یہ 5 تن پاک بن کے مبالے کی طرف جب جانے لگے تو عیسائیوں نے، ان پادریوں نے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ پادری پہلے اپنے قبیلے میں یہ کہہ رہا تھا دیکھنا نا میں ان کو بات نہیں کرنے دوں گا، دیکھنا نا میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ جب صورتیں چمکتی نور والی روشنیاں آئیں، چمکتے چہرے سامنے آئے تو نجرانی عیسائی کانپنے لگے، وہ نور سے چہرے ساتھ لے کر حضور محفل میں جا رہے تھے،
وہ سارے نوری چہرے حضور کے ساتھ جا رہے تھے، اور اس بندے جب ان نجرانیوں نے ان عیسائیوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے او ان سے ہم نے مباہلہ کرنا ہے. ان کا جو وہ پادری تھا وہ کہنے لگا بھائی ہم تو معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ سے کوئی مباہلہ نہیں کر سکتے. ہماری تو جو جن کی ہم قدر اور عزت کرتے ہیں اماں مریم، وہ بھی آپ کے در کی غلام ہے، تو ہم آپ کا مقابلہ کریں گے. انہوں نے توبہ کر لی. بولو سبحان اللہ. عیسائیوں نے نبی کا مقابلہ نہیں کیا. عیسائیوں نے نبی کے گھر کا مباہلہ نہیں کیا. یہ تو جاہل مسلمان تھا. اسلام کو کافروں نے کم نقصان پہنچایا ہے. اسلام کو نام نہاد مسلمان، جن کو ہم مسلمان تو کہتے ہیں، اصل میں وہ منافق تھے. ان منافقوں نے اسلام کی رگوں میں جو ہے نا وہ زہر ڈالا ہے. ایک طرف یزید اپنی یزیدیت کو لیے پھر رہا تھا. ایک بار ذرا اونچی آواز سے درود و سلام پڑھیں.